ایمان کا 64 نمبر پر شعبہ ہے نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ نماز جنازہ میں شرکت کرنا اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نماز جنازہ میں شریک ہو، اور حدیث میں جنازے میں شرکت پر بڑے اجر و ثواب کا وعدہ ہے۔ اب چاہے وہ مسلمان نیکوکار ہو یا گناہ گار ہو، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ گناہ گار ہے میں اس کے جنازے میں نہیں جاتا، ہو سکتا ہے اس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر دی ہو، ہم نے اسے گناہ کرتے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا، اور توبہ کی وجہ سے اس کا مقام اللہ کے ہاں بلند ہو گیا ہوگا۔ جنازے کا تعلق انسان کی نیکی، تقوی، گناہ سے نہیں، جنازے کا تعلق ایمان سے ہے، اس لیے جو بھی مسلمان ہے اس کی نماز جنازہ میں شرکت کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ۔ آپ نے فرمایا نماز جنازہ پڑھنا ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو یا گناہ گار ہو، یعنی جس شخص کا انتقال ہوا ہے نیکوکار ہو تب بھی جنازہ پڑھو، گناہ گار ہو تب بھی جنازہ پڑھو۔ وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اگرچہ اس نے کبیرہ گناہ کیے ہوں تب بھی تم اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرو، اس لیے کہ گناہوں سے انسان ایمان سے خارج نہیں ہوتا، گناہ کے باوجود ایک شخص مسلمان رہتا ہے۔ تو بہرحال حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق بیان فرمائے، ان میں ایک حق یہ بھی ہے کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو اتباع الجنائز، تم ان کے جنازوں میں شرکت کرو۔ جنازہ پڑھنے پر کتنی فضیلت ہے اور کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی جنازۃ فلہ قیرات، جو کسی کے جنازے میں شرکت کرے گا اس کو 1 قیرات ثواب ملے گا۔ فإن شہد دفنہا فلہ قیراتان، اور اگر وہ اس کی تدفین میں بھی شریک ہوگا تو اسے 2 قیرات ثواب ملے گا۔ القیرات مثل احد، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں شرکت کرے 1 قیرات ثواب، اور جو تدفین تک ساتھ رہے 2 قیرات کا ثواب، اور ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو معلوم ہوا عمل بہت مختصر ہے لیکن اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل مسلم یموت، نہیں کوئی مسلمان کہ اس کا انتقال ہو جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور اس کے جنازے میں 40 آدمی شرکت کریں، لا یشرکون باللہ شیئا، اور وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں، الا شفعہم اللہ فیہ، مگر اللہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے مسلمان کے جنازے میں 40 آدمیوں نے شرکت کی اور وہ سارے موحد تھے، مسلمان تھے، سب نے گواہی دی کہ یہ آدمی نیک تھا، اچھا آدمی تھا، لوگوں کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہی قبول فرماتا ہے اور ایسے آدمی کی بخشش کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے اپنی زندگی نیکی میں گزارے تاکہ دنیا کے جانے کے بعد لوگ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، یہ نہیں کہ دنیا سے چلا جائے لوگ کہیں اچھا تھا یہ فاسق فاجر چلا گیا، جو لوگوں کو، پڑوسیوں کو، دوسروں کو اذیت دیتا تھا، دھوکہ دیتا تھا، فسق و فجور، بے حیائی میں زندگی گزارتا تھا۔ تو زندگی انسان ایسی گزارے کہ اس کے جنازے پر ہر آنکھ اشک بار ہو، ہر ہاتھ اس کے لیے دعاؤں کے لیے اٹھیں، ہر شخص اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے دور دور سے آئے اور اسے اچھے الفاظ میں یاد کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من میت یموت یصلی علیہ امۃ من المسلمین، نہیں کوئی مسلمان کے انتقال ہو جائے اور مسلمانوں کی ایک جماعت اس کے جنازے میں شرکت کرے، یبلغون 100، ان کی تعداد 100 ہو، کلہم یشفعون لہ الا شفعوا فیہ، اور سب اس کے لیے سفارش کریں تو اللہ ان کی سفارش کو قبول کرتا ہے۔ یعنی مسلمانوں کی ایک جماعت اگر گواہی دے کہ یہ آدمی نیک تھا تو اللہ تعالیٰ ان کی گواہی قبول فرما کر اس میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ بسا اوقات کوئی انسان نیک ہوتا ہے
اس کے جنازے میں شرکت سے جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ متقی پرہیزگار تھا، دیندار تھا، اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول ہو گئے تھے، تو رب العالمین کی جب بخشش کی ہوائیں، رحمت کی گھٹائیں چلتی ہیں تو اللہ صرف اس کی ہی مغفرت نہیں کرتا جو اس سے محبت رکھتا ہے اور محبت کی وجہ سے اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ شرکت کرنے والوں کی بھی مغفرت کر دیتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں شعب الایمان میں 2 واقعات ذکر کیے۔ پہلا واقعہ بیان کیا ابو یحییٰ بزار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بزرگ اور محدث گزرے، یہ فرماتے ہیں حج کے سفر میں ہمارے ساتھ حسن بن عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ سن 240 ہجری میں ہمارا حج کا سفر ہوا، اس دوران ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ خواب میں نے ان کو دیکھا تو یہ مجھ سے کہہ رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ رب العزت نے میری مغفرت کر دی، اور آگے فرمایا غفر علی ربی ولکل من صلی علیہ، اللہ نے میرے گناہ بھی معاف کر دیے اور جنہوں نے میری نماز جنازہ میں شرکت کی اللہ نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ اللہ نے میری بھی مغفرت کر دی، فرمایا جتنے لوگوں نے میرے جنازے میں شرکت کی تھی اللہ نے ان سب کی بھی مغفرت کر دی۔ تو بس اوقات انسان نیک ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اور واقعہ بیان فرمایا۔ ایک گزرے ہیں ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، یہ نیسابور کے قاضی تھے۔ ایک مرتبہ ایک کفن چور ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا حضرت میں آپ کو ایک عجیب قصہ نہ سناؤں؟ انہوں نے کہا سناؤ۔ اس کفن چور نے کہا کہ میری زندگی اس گناہ میں گزرتی تھی کہ میں کفن بیچتا تھا، اور میں جب دیکھتا کسی کا انتقال ہو گیا تو فوراً پہلی رات آتا، قبر کھودتا اور اس کا کفن نکال دیتا اور کفن کو فروخت کر دیتا۔ کا ایک دفعہ ایک خاتون کا انتقال ہوا تو مجھے پتہ نہیں تھا اس کی قبر کہاں بن رہی ہے، تو میں نے کہا چلو اس کے جنازے میں شرکت کرتا ہوں اور دیکھوں گا اس کی قبر کہاں ہے، نوٹ کر لوں گا، رات کو آ کر اس کا کفن چوری کروں گا۔ یہ کفن چور کہتا ہے میں نے جنازے میں شرکت کی اور مجھے اس کی قبر کا پتہ چل گیا۔ جب لوگ چلے گئے تو رات کا اندھیرا چھا گیا، تو میں نے قبر کو ایک جانب سے کھولا اور میں نے ہاتھ اندر بڑھایا تاکہ میں کفر کو کھینچوں۔ جب میں کھینچنے لگا وہ جو خاتون تھی وہ آگے سے میری طرف اس نے دیکھا اور ایک جملہ کہا سبحان اللہ رجل من اہل الجنت یسلب من امرات من اہل الجنہ، ایک جنتی آدمی ایک جنتی عورت کا کفن چوری کر رہا ہے، ایک جنتی آدمی ایک جنتی عورت کا کفن چھین رہا ہے۔ ثم قالت، پھر اس عورت نے مجھے کہا الم تعلم انک ممن صلیت علیہ، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تو نے میرے اوپر نماز جنازہ پڑھی تھی، تو میرے نماز جنازہ میں شریک تھا؟ اس نے کہا ہاں میں تو شریک تھا۔ خاتون نے جواب دیا ان اللہ عز وجل قد غفر لمن صلی علیہ، اللہ نے ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جس نے میرے جنازے میں شرکت کی تھی۔ تو تم نے میرے جنازے میں شرکت کی، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، تو تم بخشش تمہاری ہو گئی، پھر بھی تم کفن چوری کر رہے ہو۔ یہ بات اس کے دل پر لگی، قبر کو بند کیا، اس کے بعد توبہ طائب ہوا، پھر ساری زندگی نیکی اور تقوی میں گزاری۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد، اس عورت نے کہا اللہ نے میری بھی مغفرت کر دی، جن لوگوں نے میرے جنازے میں شرکت کی اللہ نے ان کی بھی مغفرت کر دی۔ رب العالمین قادر ہے، کوئی عمل اللہ کو پسند آ جائے جو انسان اللہ کی رضا کے لیے کرے تو اللہ اس عمل کی بڑی قدردانی کرتا ہے۔ کوئی نیک آدمی ہو دنیا سے چلا جائے تو جو اس کے جنازے میں محبت سے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس محبت کی لاج رکھ کر اس کی زندگیوں کی اطاعت اور فرما برداری کی وجہ سے آنے والے قدموں کو بھی اجر و ثواب دیتا ہے اور وہ مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہمارے اور اہل بدعت کے درمیان فرق ہمارے جنازوں کا ہے۔ ہمارے جنازوں کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ ہم اہل سنت والجماعت میں سے، یعنی ہم نے دین کے لیے قربانیاں دی۔ اس لیے جو دین کے لیے قربانی دیتا ہے رب العالمین ان کے جنازوں کو وسیع کر دیتا ہے، لوگوں کی زبانوں پر ان کی تعریف اور حمد و ثنا کو جاری کر دیتا ہے۔
امام احمد ابن حنبل کا انتقال ہوا تو اس دور میں ان کا بہت بڑا جنازہ ہوا، ہزاروں آدمیوں نے اس میں شرکت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، بہت بڑا جنازہ ہوا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، لوگوں کی کثرت تھی، 4 دفعہ نماز جنازہ ہوا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، اتنے لوگوں کی کثرت تھی، ہر ایک چاہتا تھا، ہم کندھا تھے تو بڑے بڑے بانس لگائے گئے اور سب نے اس کو کندھا دیا۔ انتقال ہوا ظہر میں، اور جب جنازہ گاہ پہنچے تدفین کے لیے تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، اتنا ازدحام اور رش تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جب انسان زندگی نیکی میں گزارتا ہے اللہ موت کے بعد اسے عزت دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے۔ دیکھیں جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ زندگی ابتدا میں کہاں گزری، اللہ نے ہدایت دی، اس کے بعد کی زندگی ان کی نیکی میں، تقوی میں، حمد و ثنا میں، نظم پڑھنے میں، نعت پڑھنے میں گزری۔ اللہ نے پھر کیا عزت دی، شہادت کا درجہ بھی ملا، نیکی کے راستے میں نکلے تھے۔ پھر جنازہ بھی اتنا بڑا ہوا کہ کراچی کی تاریخ میں اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہ ہوا۔ معلوم ہوا نیکی پہ لگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، دین پر آنے سے عزت میں کمی نہیں آتی، عزت بڑھ جاتی ہے۔ ورنہ کتنے گلوکار، اداکار، فنکار ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کے جنازوں میں 1.5 سے 2 صف لوگ بھی نہیں ہوتے، چند لوگ آتے ہیں، پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ بعض کی قبروں کو پوشیدہ رکھا جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو کوئی موت کے بعد اس کی قبر کی توہین نہ کر دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ایمان کا ایک شعبہ ہے مسلمانوں کی نماز جنازہ میں شرکت کرنا۔ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو پھر اس وقت کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذ مر علیہ بجنازۃ، ایک جنازہ حضور کے پاس سے گزرا، آپ نے ایک جملہ فرمایا، مستریح او مستراح عنہ، فقالوا یا رسول اللہ وما مستریح و مستراح عنہ، اے اللہ کے رسول اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا و آذاها الی رحمت اللہ، جب مومن آدمی کا انتقال ہو جائے اللہ اس کو راحت دیتا ہے دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی اذیتوں سے، اور اللہ اپنی رحمت میں لے آتا ہے، تو یہ راحت پانے والا ہے۔ والعبد الکافر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، اور جب کافر مرتا ہے تو بندوں کو، درختوں کو، شہروں کو، چوپایوں کو اس سے راحت ملتی ہے۔ یعنی نیک آدمی جب دنیا سے چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو راحت دیتا ہے، دنیا کی تکلیفوں سے بچ گیا، آزمائشوں مصیبتوں سے بچ گیا۔ اور جب کافر مر جاتا ہے تو گویا اس کی وجہ سے جو دوسروں مسلمانوں کو، نیکوں کو، جانوروں کو، درختوں کو تکلیف تھی، اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت رکی ہوئی تھی، تو سب کو اس کے ذریعے راحت مل گئی۔ تو بہرحال انسان کوشش کرے زندگی ایسی گزارے کہ جب وہ دنیا سے جائے تو وہ دنیا کی اذیتوں سے نکل کر اللہ کی رحمت میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضور کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی، یہ بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، دیندار تھا۔ آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے برے الفاظ میں یاد کیا کہ گناہ گار تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، پریشانیوں اذیتوں میں ڈالتا تھا۔ آپ نے پھر فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وجبت کا کیا مطلب؟ وجبت کا معنی ہوتا ہے واجب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کسی آدمی کی تعریف کرتے ہو کہ وہ دنیا سے چلا جائے کہ یہ نیک تھا، اچھا تھا، تو اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اور جب تم کہتے ہو کہ یہ برا تھا، تکلیفیں اذیتیں دیتا تھا، برے الفاظ میں یاد کرتے ہو، اللہ اس کے لیے جہنم کو واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے بندے جو ہیں، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ آپ نے فرمایا تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، بس دیکھنا چاہیے لوگ کسی کی مدح کریں تو وہ اچھا ہے۔ لوگوں سے مراد ہوتے ہیں دیندار لوگ، مصلح اور پرہیزگار لوگ، خوف خدا رکھنے والے، جس کی زندگی فسق و فجور میں گزرے، حق اور باطل کی تمیز نہ ہو، زندگی بدعات میں، رسم و رواج میں گزر رہی ہے، اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ اس کی بات کا اعتبار ہے جس کے دل میں خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو،
متبع سنت ہو، ایسے لوگ اگر کسی کو اچھے الفاظ میں یاد کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس یاد کرنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو جب کوئی انسان دنیا سے چلا جائے تو کوشش کرنی چاہیے اس کو ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگر اس سے کوئی خطا غلطی ہوئی ہے تب بھی اس کی برائیوں کو یاد نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مردوں کی اچھی باتوں کو یاد کرو، ان کی خوبیوں کو یاد کرو، کوئی کمی کوتاہی ہے اسے چھوڑ دو، معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، رب العالمین بہتر فیصلہ کرنے والا، بہتر جاننے والا ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد انسان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے، اور جب انسان ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ ایصال ثواب مردوں کو پہنچتا ہے، اور اللہ رب العزت اسے نور کے برتنوں میں لا کر، برتنوں کو ریشم کے کپڑوں سے ڈھانپ کر جس کو ایصال ثواب کیا جائے اللہ اس کو پہنچاتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ایک واقعہ ذکر کیا۔ حضرت بشار بن غالب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری بڑی خواہش تھی میں حضرت رابعہ عدویہ کو خواب میں دیکھوں، یہ بڑی نیک صالحہ متقیہ عورت گزری ہے، تو کہا میں ان کو ایصال ثواب کرتا تھا، ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے ان کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خواب میں کہا، یا بشار ہدایا کا تأتینا علی اطباق من نور مخمرۃ بمنادیل من الحریر، اے بشار تم جو ہدیہ ہمیں بھیجتے ہو وہ ہدیہ بڑی بڑی تھالوں میں ہوتا ہے، جو نور کی تھالیں اور پلیٹیں ہوتی ہیں جنہیں ریشم کے کپڑوں کے ساتھ ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ یعنی تم جو ہمیں ہدیہ بیچتے ہو ایصال ثواب کی صورت میں، تلاوت کر کے، ذکر اذکار کر کے، صدقہ کر کے، تو بڑے بڑے برتن ہوتے نور کے، ان نور کے برتنوں پر ریشم کی خوبصورت چادر ڈال کر تمہارے وہ ہدیہ اور وہ ہدایہ ہم تک پہنچتے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، کیا تمہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں نے ہدیہ بھیجا ہے، فلاں نے تحفہ بھیجا ہے؟ تو رابعہ عدویہ نے کہا، ہاں ہمیں بتایا جاتا ہے، ہذہ ہدیۃ فلان الیک، یہ فلاں نے آپ کی طرف ہدیہ بھیجا۔ تو انسان جب اپنے والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو ایصال ثواب کرتا ہے تو یہ ثواب ان تک پہنچتا ہے اور ان کی روحوں کو خوشی ملتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کریں ہر نماز کے بعد اپنے مرحومین والدین کو، اپنے عزیز و اقارب کو دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ممکن ہو انسان قبرستان چکر لگائے، ان کی قبر پر جائے اور ان کے لیے دعا کریں، ان کے بہت سے حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں اور تو ہم نہ ادا کر سکیں، کم از کم انہیں اپنی دعاؤں میں انسان یاد رکھے۔ علامہ یافعی رحمہ اللہ نے روض الریاحین فی حکایات الصالحین میں ایک واقعہ لکھا۔ فرماتے ہیں خاتون کا انتقال ہوا، کسی نے انتقال کے بعد خواب دیکھا کہ ایک تخت لگا ہے، خاتون تخت پہ بیٹھی ہوئی ہے اور نیچے بڑے خوبصورت برتن ہیں اور سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں اور ان برتنوں کو اوپر سے ڈھکا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے کہا، یہ برتنوں میں کیا ہے؟ کہا، یہ وہ ایصال ثواب ہے جو تم دنیا میں ہمیں بھیجتے ہو۔ کہا، کون سا ایصال ثواب اللہ کے ہاں زیادہ قبول ہوتا ہے؟ فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت کا جو ایصال ثواب ہے اس کی فضیلت سب سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے۔ کہا، جو تم مجھے تلاوت کر کے بھیجتے ہو، یہ نور کے برتن جو بھرے ہیں یہ وہی تلاوت کا ہدیہ ہیں۔ اور اس خاتون نے کہا، اس کو کبھی ترک نہ کرنا، ہمیشہ میری طرف بھیجتے رہنا۔ تو بہرحال انسان کوشش کرے اپنے مردوں کو ایصال ثواب تلاوت کی صورت میں اور نوافل کی صورت میں کرتا رہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کی ارواح کو وہاں خوشی حاصل ہو۔ تو بہرحال ایمان کا یہ 64واں شعبہ تھا جنازے میں شرکت کرنا۔